اور تیسری چیز اسلامی ثقافت سے آگاہی طلباء کے اندر ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی ثقافت آج نہیں بتا سکتے بحیثیت مسلمان ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہندوستانی اور مغربی یلغار کو ہم نے ثقافتی سطح پر کس طرح روکنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر پیدا کریں گے، فرقہ واریت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اپنے جڑوں سے نکالنا پڑے گا، اور کامن کاز کے لیے پورے نوجوانوں کو ایک کمبائن مشن دینا پڑے گا۔ ساجد نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈسکنیکٹ ایک کریٹ کریں، جیسے آپ کو ذیلی تنظیم آپ لاکھ کہیں کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ذیلی تنظیم کہا جائے گا، ایم ایس ایف کو ایک ذیلی تنظیم کہا جائے گا، انہیں بھی ایک ذیلی تنظیم کہا جائے گا۔ کیا یہ ڈسکنیکٹ ممکن بھی ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹول کی بجائے خود پولیٹیکل ایکٹر بن جائیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ استحکام پاکستان میں طلباء کا کردار، کنیکٹ کرنا یا ڈسکنیکٹ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اس کو کنیکٹ کر کے چلاتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے چلاتے رہیں یعنی یہ میٹر نہیں کرتا آپ کے خیال میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی یوتھ کو چلانے والا کون ہے، اور پاکستان کی یوتھ کو کردار ادا کرنے کے لیے پش کون کرے گا، اس کی قیادت کون کرے گا، اس کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی اور اس سے پہلے کہ بہت سارے ادوار کے اندر بھی، یہ یہاں پہ ہمارے سامنے آڈینس میں یوتھ بیٹھی ہے، اور چونکہ ہم بھی یوتھ کے اندر رہتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں، طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کے اندر یہ عنصر بہت بڑا پایا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی کنیکشن کے پاکستان کے اندر بھی رہیں گے اور تعلیمی اداروں کے اندر بھی رہیں گے، وابستگی کے بغیر۔ یہ انفرادی زندگی کا عنصر ہے اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور قرآن پاک کو پڑھیں آپ، تو اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفرادی زندگی گزارنے سے منع کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں۔ رانا صاحب، یہ ابھی اس کی طرف ندیم نے ایک بات کی کہ کیا یہ نوجوانوں کو، جن نوجوانوں کو ہم جانتے رہے اپنے اسٹوڈنٹس کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اور ان نوجوانوں کو جن کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، کہ یہ دو الگ الگ مخلوق ہے یا ایک جیسے ہی ہیں؟ دیکھیں جی حبیب صاحب، میں تو ایک ہی مخلوق سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ سینئر تھے اب وہ جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی اپنا عملی زندگی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اشارہ میری طرف کر کے نا اشتباہ پیدا کر دیا، میں آپ کا سینئر نہیں تھا۔ کوئی انجینئر بنے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر بنے ہوئے ہیں، لیکن پتہ کیا، اب کویسچن یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو تعلیم دے، وہ ہائر ایجوکیشن ہو، وہ فارن کنٹری میں ہونی چاہیے، اور ہمارا ملک جو ہے وہاں پر اگر 2% ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہوگا تو وہ مادر سے بہت کم ہے، کم از کم 5% بجٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ جو طلباء اور طالبات ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے، ان کی جو تعلیم ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری کرے۔ میں مادر سے طلباء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اسی مہینے چند 2 ہفتے پہلے 50 طلباء و طالبات تھے جنہوں نے میٹرک کو ٹاپ کیا تھا۔ 40 صوبہ پنجاب سے تھے اور 2 صوبہ سندھ بلوچستان تھے۔ 50 طلباء نے 6 ملکوں کا وزٹ کیا، اور جب ہاؤس آف کامن لندن میں، جہاں پہنچنا آسان نہیں ہے، ان طلباء کو وہاں پر ایوارڈ دیے گئے، تو ان بچوں اور بچیوں کے بڑے میں نے حوصلے دیکھے کہ وہ معصوم تھے، 16 سال 17 سال ان کی عمر تھی، لیکن جب وہاں پر حکمران پارٹی کی سیدہ وارثی نے ان کو بتایا کہ آج میں یہاں کی حکمران پارٹی کی چیئرمین ہوں، لیکن میں گوجرے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق تھا، اور میرا باپ مزدوری کرتا تھا، مزدوری کرتے کرتے وہ لندن پہنچا، اور آج میں پاکستانی ہونے پر مجھے فخر ہے، اور اس نے اردو میں سپیچ کی، اور ان بچوں اور بچیوں کو بڑے حوصلہ ملا کہ اگر سیدہ وارثی اس جگہ پہ پہنچ سکتی تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی طلباء بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان پر ہمیں توقع بھی ہے، یہی آنے والا فیوچر ہے، مجبوری بھی۔ اب نظریہ پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان کو بھی ہمیں اپنے سلیبس میں کریکلم میں ڈالنا چاہیے، تاکہ وہ ہمیں ایک سوچ ملے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن تھا۔ اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، وہاں پہ نظام تعلیم کے حوالے سے میں ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے استحکام چاہتے ہیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی طلباء کو حیثیت حاصل ہے، اور اس میں نصاب تعلیم اور ان چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، مگر جو ہمارا اس وقت اتفاق سے لارڈ میکالے سے قبل 7 صدیاں قبل جو اسلام دنیا کا نصاب تھا، اس کے اندر یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ مذہب ریلیجیس ہے نصاب یا سیکولر ہے، اس کے اندر جہاں علوم حدیث، تفسیر، اصول حدیث پڑھائی جاتی تھی، وہاں پر جدید سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ یہ لارڈ میکالے نے آ کر ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے
جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو ہے مسٹر اور ملا کا ایک طرف مدارس ہیں اور ایک طرف جدید تعلیمی ادارے ہیں، اور ان کی سوچ کے اندر بہت دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نصاب تشکیل دیا جائے کم از کم میٹرک سطح پر۔ ہم نے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اس کو اٹھایا بھی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں استحکام تو اس حوالے سے میٹرک تک کوئی مدارس کی تعلیم بھی نہ ہو، بے شک آپ قرآن مجید کی تعلیم بنیادی دیں، اور کوئی اس طرح کی ایجوکیشن یکساں نصاب پورا تعلیم کا نصاب ہو۔ اس کے بعد کوئی جدھر بھی جانا چاہتا ہے ریلیجیس پر، سیکولر پر، جہاں جس شعبے کے اندر، سائنس کے اندر، طب کے اندر، اس کے بعد وہ چلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو نصاب تعلیم کا یکساں ہونا ہے، اس پہ ہمارے تینوں پینلسٹ جو ہیں متفق ہیں، اور نصاب تعلیم کی مخالفت میرا خیال اس طرف سے بھی نہیں آئی کہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا، دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گیئرڈ اپ ہیں، تیار ہیں مستقبل کی قیادت کے لیے۔ اگر نہ بھی ہوں تو موجودہ لوگ ان کا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرت نے، بہرحال قدرت کا اپنا نظام ہے کہ اس نے جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، انہی کے ہاتھ میں ہمارا نظام ہے۔ یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بہتر طور پہ پریزنٹ کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، لیکن آپ اور میں مجبور ہیں کہ قیادت انہی کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اگر ہم نے نہ سونپی تو قدرت لے دے گی، ورنہ انہوں نے خود تو لے ہی لینی ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جس کی طرف ان تمام لوگوں نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم نوجوان کے پوٹینشیل کو، اپنے آنے والی نسل کے پوٹینشیل کو بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک سرگودا کے چھوٹے سے اسکول سے لے کے ایچی سن تک ایک ہی کتاب پڑھانی ہوگی، ایک ہی انداز میں پڑھانی ہوگی، یعنی اپنے نصاب تعلیم کو یکساں کرنا ہوگا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بلکہ اہم مطالبہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی آزادی کی خوشیاں انجوائے کرتے رہیے۔ حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔